بند ہیں؟ میں نے کہا ہمارے دو دشمن ہیں، ایک دشمن کو اللہ نے بند کر دیا ہے، دوسرا دشمن ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ہم مسجد میں آتے ہیں تو بھی یہ ساتھ آتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو بھی یہ ساتھ رہتا ہے، قرآن کی تلاوت میں بیٹھے ہیں تو بھی یہ ساتھ رہتا ہے، یہاں تک کہ مکہ جاتے ہیں وہاں بھی ساتھ رہتا ہے، مدینہ جاتے ہیں وہاں بھی ساتھ رہتا ہے۔ جب یہ 8-10 دن مسجد میں ہم آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، شیطان تو قید خانے میں بند ہے، ایک دشمن بند ہے، اب یہ دوسرا دشمن ہمارے گلے پہ ہاتھ ڈالتا ہے۔ چل بے بیوقوف، بہت ہو گیا، ایک آدھ ہفتہ نماز پڑھ لیا، اللہ اللہ کر لیا، بس ہے۔ اگر تو یہاں بیٹھے گا تو گندی سیاست باہر کون کرے گا؟ اگر تو یہاں بیٹھے گا تو سیاست دانوں کی جوتیاں کون سیدھی کرے گا؟ اگر تو یہاں بیٹھے گا تو باہر عیاری اور مکاری کون کرے گا؟ اگر تو یہاں بیٹھے گا تو سود کون کھائے گا؟ اگر تو یہاں بیٹھے گا تو رشوت کون لے گا؟ اگر تو یہاں بیٹھے گا تو جھگڑے فتنے فسادات باہر کون کروائے گا؟ لو بس حروف ہے۔ محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی پیران پیر لکھتے ہیں کہ یہ صرف 5 حروف نہیں بلکہ 5 دریا ہے۔ اللہ پاک نے رمضان کی راہ میں رحمت کا دریا بہا دیا ہے، اللہ پاک نے رمضان کی میم میں مغفرت کا دریا بہا دیا ہے، اللہ پاک نے رمضان کی زواد میں جہنم سے آزادی کی ضمانت کا دریا بہا دیا ہے۔ علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستو اور بزرگوں، رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں، رحمت والی گھڑیاں، یہ دن اور رات، سحری اور افطاری کا سہانا وقت آپ سب کو مبارک ہو۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، دعا گو ہوں کہ بار بار رب کائنات ہم سب کی زندگی میں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی قدردانی نصیب فرمائے۔ دوستو، وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا۔ سب سے پہلی بات یہ آئے گی کہ ہمارا دشمن 2 ہے۔ دوسری بات جو آئے گی وہ یہ کہ شیطان کو شیطان بنایا کس نے، اور پھر اس کے بعد جو بات آئے گی کہ رمضان المبارک میں روزے رکھوانے کی حکمت کیا ہے۔ یہ جو اللہ پاک ہم سے روزے رکھواتا ہے، اللہ نے حکم دیا کھانا نہیں پینا نہیں، روزے رکھنا بھوکے رہنا، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ رمضان اس کے 5 حروف ہیں، را ہے، میم ہے، زواد ہے، الف ہے، نون ہے، 5 حروف ہے۔ اللہ نے ان 5 حروف میں کیا کیا دریا بہا دیے ہیں، یہ باتیں آپ کے سامنے آئے گی۔ اس سے پہلے کہ ان باتوں کو تفصیل سے بیان کروں، آپ کو پہلے میں آیت مقدسہ جو میں نے پڑھی ہے اس آیت کا ترجمہ سنا دوں۔ قرآن مقدس میں اللہ کے کلام میں اللہ نے فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے یہ فرمایا اے ایمان والو، ہم جیسے گنہگاروں کو بھی اللہ نے فرمایا ایمان والو۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، اور صرف تم ہی پر نہیں، اگلے جملے میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ روزہ صرف تم پر ہی فرض نہیں بلکہ تم سے پہلے آنے والوں کے اوپر، پہلی امتوں کے اوپر بھی روزہ فرض تھا۔ کیوں اللہ پاک نے روزہ فرض کیا؟ اب اگلا جملہ سنیے، اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ 11 مہینے جو ہم برائیاں کی ہیں، 11 مہینے ہم نے جھوٹ بولا ہے، 11 مہینے ہم نے اللہ کی نافرمانی گزار دیا ہے، اللہ ایک مہینہ عطا کیا۔ اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ اللہ نے کہا او میرے بندے، ایک مہینہ دے رہا ہوں، اس مہینے میں تو میرے دربار میں آ جا، مجھے یاد کر لے، میرے حکم پر چل لے، اور تیرا ایمان اچھا ہو جائے گا۔ تو ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ 2 ہے، ایک شیطان ہے، دوسرا نفس ہے۔ شیطان کو اللہ پاک نے رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی قید خانے میں ڈال دیا۔ اب ہمارے روزوں کو خراب کرنے کے لیے شیطان نہیں ہے، اب شیطان رمضان کا چاند نظر آتے ہی بند ہو گیا، اللہ نے قید میں ڈال دیا۔ اب پھر جب شوال کا چاند نظر آئے گا، شیطان کو باہر کیا جائے گا۔ اب ہمارے دماغ میں ایک بات آتی ہے، حضرت آپ کہہ رہے ہیں کہ شوال کا چاند جب نظر آئے گا، جب شیطان کو چھوڑا جائے گا، اب یہ ہمارے مسلمان بھائی، یہ ہمارے ایمان والے بھائی رمضان کا چاند نظر آتے ہی مسجد میں آ جاتے ہیں، بھیڑ بھاڑ اتنی ہو جاتی ہے کہ مسجد میں جگہ نہیں ملتی ہے، یہاں تک کہ نئے نمازی اتنے آ جاتے ہیں کہ پہلی صف میں پورے نئے نمازی نظر آتے ہیں۔ جو پرانے مقتدی تھے، 11 مہینے جنہوں نے مسجد کو آباد کیا ہے، ان کے چہرے نظر نہیں آتے، دوسرے یا تیسرے صف میں نظر آتے ہیں۔ یہ بیچارے اس طرح سے پکے اور سچے مسلمان بن کر آتے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ پہلی صف میں ہم نماز پڑھیں گے، امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ان کے اندر اتنا جذبہ آ جاتا ہے۔ تو یہ رمضان کی برکت سے تو آتے ہیں، لیکن حضرت رمضان جو پہلا رمضان، دوسرا رمضان، مشکل سے 8-10 دن تک یہ آتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ غائب ہو جاتے ہیں، اور پھر شب قدر میں آتے ہیں ٹوپی پہن کر، جبہ پہن کر اور بندی کھا کر جو جاتے ہیں، پھر عید میں ملتے ہیں، پھر وہاں سے جو غائب ہوتے ہیں، آنے والا رمضان میں پھر یہ نظر آتا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ آپ کا یہ کہنا ہے، آپ حدیث بیان کرتے ہیں کہ شرک الشیاطین کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر یہ شیطان کیا ضمانت پہ رہا ہو کر آ گیا تھا؟ یہ شیطان پھر ان کو کیسے بہکایا؟ میرے بھائی حدیث میں ہے کہ شیطان کو تو قید کر دیا جاتا ہے، وہ ضمانت پہ رہا ہو کر نہیں آتا، لیکن ہاں
शैतान ने नफ्स को जो इतना मोटा कर दिया था, वो नफ्स तेरे साथ है। शैतान तो बंद है, मैंने कहा हमारे दो दुश्मन है। एक दुश्मन को अल्लाह ने बंद कर दिया है, दूसरा दुश्मन हमारे साथ रहता है। हम मस्जिद में आते हैं तो भी ये साथ आता है, हम नमाज पढ़ते हैं तो भी ये साथ रहता है, कुरान की तिलावत में बैठे हैं तो भी ये साथ रहता है, यहां तक कि मक्का जाते हैं वहां भी साथ रहता है, मदीना जाते हैं वहां भी साथ रहता है। जब ये 8-10 दिन मस्जिद में हम आते हैं और नमाज पढ़ते हैं, शैतान तो कैद खाने में बंद है, एक दुश्मन बंद है, अब ये दूसरा दुश्मन हमारे गले पे हाथ डालता है। चल बे बेवकूफ, बहुत हो गया, एक आध हफ्ता नमाज पढ़ लिया, अल्लाह अल्लाह कर लिया, बस है। अगर तू यहां बैठेगा तो गंदी सियासत बाहर कौन करेगा? अगर तू यहां बैठेगा तो सियासतदानों की जूतियां कौन सीधी करेगा? अगर तू यहां बैठेगा तो बाहर अय्यारी और मक्कारी कौन करेगा? अगर तू यहां बैठेगा तो सूद कौन खाएगा? अगर तू यहां बैठेगा तो रिश्वत कौन लेगा? अगर तू यहां बैठेगा तो झगड़े फितने फसादात बाहर कौन करवाएगा? लो बस करो, फिर शैतान तो नहीं आता, लेकिन ये नफ्स जो है इनको निकाल देता है। तो दो दुश्मन है हमारे, मैंने कहा दो दुश्मन है हमारे, एक शैतान है, दूसरा नफ्स है। दूसरी बात मैंने ये कही थी कि शैतान को शैतान बनाया किसने? शैतान से भी बड़ा शैतान नफ्स है, इसीलिए कि शैतान को शैतान बनाया नफ्स ने। आप बारहा सुन चुके हैं तफसीर में कि अल्लाह पाक ने हुक्म दिया आदम को सजदा करो, फरिश्तों ने सजदा किया, शैतान ने सजदा करने से इनकार कर दिया। जब रब ने पूछा कि तुम सजदा क्यों नहीं किए, तो वो शैतान कहने लगा, वो इब्लीस कहने लगा कि हम उनको सजदा क्यों करेंगे? आपने हमें आग से बनाया है, उन्हें आपने मिट्टी से बनाया है, और आग की खुसूसियत यह है कि आग आसमान के तरफ ऊपर को जाती है और मिट्टी जमीन पर आती है। तो हम बड़े हो गए, यानी मैं पना गया। शैतान को शैतान बनाया नफ्स ने। नफ्स बड़ा दुश्मन है हमारा। शैतान को अल्लाह पाक ने फरमाया अब तेरे लिए जन्नत में जगह नहीं। किसी को अपने हुस्न पे गुरूर है, किसी को अपनी दौलत पर गुरूर है, किसी को अपने वहदे पे गुरूर है। मैं अल्लाह कहता हूं राई के दाने के बराबर भी अगर तेरे अंदर गुरूर है तो तेरी इबादत भी बेकार है। इसलिए गुरूर करने से बचना है। आजीजी अल्लाह को पसंद है, इनकिसारी अल्लाह को पसंद है। आजीजी करें, इनकिसारी करें। तीसरी बात जो मुझे कहनी थी वो ये कि अल्लाह ये रोजे रखवाने के पीछे क्या हिकमत छुपा रखा है। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए, परहेजगारी आ जाए। जब इंसान के अंदर तकवा आ जाता है, परहेजगारी आ जाती है, तो इंसान मस्जिद में आकर भी डरता है, दुकान में दुकानदारी करते हुए भी डरता है। कुछ माल खरीदेगा वहां भी अल्लाह से डरेगा, कुछ माल बेचेगा वहां भी अल्लाह से डरेगा। जब अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, लअल्लकुम तत्तकून, अरे इंसान कहां भी रहेगा अल्लाह से डरेगा। और रोजा हमें यही सबक सिखाता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं इंसान रोजे से होता है, भूखा है, प्यासा है, प्यास लग रही है, मशरूबात भी मौजूद है, फल फ्रूट मौजूद है,
افطاری کے وقت میں آپ دیکھتے ہوں گے مسجد کے صحن میں جو دسترخوان لگتا ہے، لگایا جاتا ہے، اس دسترخوان میں ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت، اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے کچھ چیزیں لے کر آتا ہے خرید کر کے، اور پھر دسترخوان پہ رکھ دیتا ہے۔ مشروبات موجود ہے، فروٹس موجود ہے اور دیگر چیزیں موجود ہے، لیکن سامنے بیٹھا ہے، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، یہاں تک کہ پیٹ کمر کو لگ چکا ہے، بار بار گھڑی دیکھتا ہے کہ گھڑی کی سوئی کیوں نہیں جلدی جاتی، اور کبھی مؤذن صاحب کی صورت کو دیکھتا ہے کہ مؤذن صاحب ابھی ادھر کیوں پھر رہے ہیں، وقت ہونے والا ہے، بسم اللہ کون پڑھائے گا، مؤذن صاحب کب کہیں گے کہ افطاری کا وقت ہو گیا ہے۔ بھائی پیسے تمہارے ہیں، تم نے اپنے خون پسینے کی گاڑی کمائی سے ان چیزوں کو خریدا ہے، مشروبات کو خریدا ہے، پھل فروٹ کو خریدا ہے، سب کچھ تیرا ہے، کھاتا کیوں نہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ سب تو میرا ہے، میں نے لایا ہے، مگر میرے رب نے ابھی حکم نہیں دیا ہے کہ کھاؤ۔ آدمی اس طرح سے تقوی والا بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے۔ یہ تو سب کے سامنے بات رہی۔ آدمی غسل خانے میں جاتا ہے، غسل خانے میں اکیلا ہی جاتا ہے، پانی موجود ہے، حلق سوکھ رہا ہے، لیکن اس وقت بھی گلے کو گھونٹ رکھا ہے کلی کرتے وقت کہ کوئی پانی کا قطرہ اندر نہ چلا جائے، اس لیے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ تیرے اندر تقوی آ جائے، اللہ کا خوف اور ڈر آ جائے، اسی لیے اللہ نے رمضان المبارک کا روزہ تمہارے اوپر فرض کیا ہے۔ اور ایک روزہ بھی اگر کوئی چھوڑ دے بلا کسی شرعی عذر کے، ساری زندگی ایک روزہ کے بدلے میں روزہ رکھتا رہے، ایک روزے کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا۔ لوگ معمولی بہانے سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، جناب مجھے شوگر ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، حضرت مجھے بی پی ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، حضرت میرے پیٹ میں درد ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، حضرت میرے سر میں درد ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، حضرت میرے ہاتھ پاؤں میں درد ہے اسی لیے میں نے روزہ نہیں رکھا، حضرت مجھے سستاگی ہو رہی ہے اسی لیے میں روزہ نہیں رکھا۔ میرے بھائی معمولی بہانے سے روزہ نہیں توڑنا ہے، روزہ نہیں چھوڑنا ہے۔ ہاں روزہ اس وقت آپ نہ رکھیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بھائی آدمی مر رہا ہے اور پھر بھی روزہ رکھ رہا ہے، اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ اگر آپ کو شوگر ہے مثال کے طور پر تو کوئی اچھے ڈاکٹر سے ملیں، اگر وہ مسلمان ڈاکٹر ہے، ایمان والا ہے، جو روزے کی اہمیت کو جانتا ہے، قدر و قیمت ایک روزے کی جانتا ہے، ان سے جا کر ملیں، حضرت مجھے شوگر اتنا رہتا ہے، کیا اتنا شوگر رہا تو روزہ رکھ سکتا ہوں، یا بی پی لو ہو جاتی ہے یا پھر شوگر لو ہو جاتا ہے، کیا ہم اگر وہ دیندار ڈاکٹر، اگر وہ ایمان والا ڈاکٹر آپ کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ نہیں آپ روزہ نہ رکھیں تو بہتر ہے، اس وقت چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ لیکن میرے دوستوں میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کو شوگر بہت ہے لیکن وہ ایک روزہ نہیں چھوڑتا، وہ کہتا ہے کہ رمضان کا روزہ ہے، بڑا برکت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم معمولی بہانے سے روزوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ میرے بھائی اگر اللہ رمضان تمہاری زندگی میں عطا کر دیا ہے تو کھاتے پیتے نہیں مرنا ہے۔ اگر رمضان میں موت آ گئی اور تو روزے دار نہیں تھا، آپ خود فیصلہ کریں کہ اللہ کو منہ بتانے کے قابل رہے گا آدمی، حضور کو منہ بتانے کے قابل رہے گا؟ کس منہ سے اللہ کے سامنے تیری پیشی ہوگی؟
اگر اللہ نے زندگی دیا ہے، رمضان تمہاری زندگی میں عطا کر دیا ہے، اور اگر رمضان ہی میں موت لکھ دیا ہے تو کھاتے پیتے مت مر، روزے کی حالت میں مر۔ ارے سحری تو دنیا کی پانی سے کرے گا، دنیا میں کرے گا، اور افطاری جنت کے پانی میں سے جا کر کرے گا، جنت میں جا کر افطاری کر۔ تو لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ رمضان کے حروف 5 ہیں، را ہے، میم ہے، اور زواد ہے، الف ہے، نون ہے، یہ 5 حروف ہے۔ محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی پیران پیر لکھتے ہیں کہ یہ صرف 5 حروف نہیں بلکہ 5 دریا ہے۔ اللہ پاک نے رمضان کی راہ میں رحمت کا دریا بہا دیا ہے، اللہ پاک نے رمضان کی میم میں مغفرت کا دریا بہا دیا ہے، اللہ پاک نے رمضان کی زواد میں جہنم سے آزادی کی ضمانت کا دریا بہا دیا ہے، اللہ پاک نے رمضان کے الف میں اجر، دنیا اور آخرت میں اجر کا دریا بہا دیا ہے، اللہ پاک نے رمضان کی نون میں دنیا کی نعمتیں اور دریا بہا دیا ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ رمضان جب 5 دریا اللہ نے بہا دیا ہے 5 حروف میں، تو آؤ گوتے کھاؤ، ڈبکی لگاؤ اور اپنے آپ کو دھو لو۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے میرے بھائی، ہر رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر عبادت کرنی ہے۔ موت کب کس کو کہاں آ جائے کچھ معلوم نہیں، اسی لیے یہ رمضان اللہ نے عطا کیا ہے، اس رمضان میں خوب عبادت کریں، پچھلے گناہوں کے لیے معافی